بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقہ حنبلی کی مشہور کتاب دلیل الطالب لنیل المطالب جو کہ شیخ مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی الحنبلی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کی بہت زیادہ خدمت کی گئی ہے، اس کی شروح لکھی گئی ہیں، اس کے حواشی لکھے گئے ہیں، اور ان شروح میں سے ایک مشہور شرح منار السبیل بھی ہے۔ تو متن کی عبارت کے اوپر انشاءاللہ اس کتاب میں توجہ ہوگی اور اسی کو سمجھنے کی، اور جو میرا ٹوٹا پھوٹا انداز ہے جو مجھے آتا ہے اس عاجز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنی خصوصی مدد شامل حال فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ اس کتاب کے تمام دروس مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف متن کی جو عبارت ہے دلیل الطالب کی، اسی کے اوپر اسی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے میرے محترم دوستو کہ یہاں پر جو امتحان لیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سالوں سے جو ہے نا امتحان ہو رہا ہے، اور اس کتاب کا امتحان ہوتا ہے، متن سے جو ہے نا وہ سوالات آتے ہیں، متن کا امتحان ہوتا ہے، اور کتاب بھی پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، تو اسی میں سے جو ہے وہ سوالات آتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ سوال آئے گا تو وہی عبارت نہیں ہوگی، سوال کی عبارت اور اس کا جو انداز ہوتا ہے، پوچھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے رٹا لگایا ہوا ہے اور کتاب کو نہیں سمجھا تو وہ بندہ وہاں پر جواب نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ کتاب کو سمجھتا ہے، عبارت کو سمجھ کر جو ہے نا وہ تیاری کرتا ہے، اور اس کا کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ شرح صدر ہو جاتا ہے کتاب کی عبارت کے اوپر، تو انشاءاللہ وہ وہاں پر کبھی بھی جو ہے نا وہ مار نہیں کھائے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ جس انداز سے بھی اور جس زاویے سے بھی کوئی سوال پوچھے گا تو یہ کتاب کی عبارت کے اندر غور و فکر کر کے اس کا صحیح جواب دے سکے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں باقاعدہ انشاءاللہ کتاب الطہارہ سے۔ کتاب الطہارہ، سب سے پہلے طہارت کی تعریف فرمائیں گے، فرماتے ہیں وَهِيَ رَفْعُ الْحَدَثِ وَزَوَالُ الْخَبَثِ۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو یہ ہے کہ حدث کا رفع ہونا، یعنی کوئی بندہ بے وضو ہے تو اس کی جو یہ کیفیت ہے ختم ہو جائے اور وہ بندہ باوضو ہو جائے۔ کوئی بندہ اس کے اوپر غسل واجب ہے تو غسل کر لے اور غسل کے بعد جو ہے نا یہ کیفیت ختم ہو جائے، بندہ پاک ہو جائے، ہم کہیں گے رفع حدث ہو گیا ہے۔ تو چاہے حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، دونوں کا رفع ہو جانا اور دونوں کا ختم ہو جانا یہ طہارت ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات طہارت میں یہ بھی ضروری ہے زوال الخبث، کہ اگر کپڑوں کے اوپر یا بدن کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاکی کی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس کو زائل کرنا اور اس کو ختم کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کو دھو دینا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی یعنی طہارت معنوی بھی حاصل ہو جائے گی اور طہارت حسی بھی حاصل ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے یہ بندہ جو ہے نا طاہر ہو گیا ہے۔ تو طہارت دو چیزوں کا نام ہے، ایک رفع حدث جو کہ طہارت معنوی ہے، اس لیے کہ اگر انسان بے وضو ہے تو کسی کو نظر تو نہیں آتا نا، اور دوسری چیز ہے
زوال الخبث جو کہ طہارت حسی ہے، کہ کوئی ناپاکی، کوئی گندگی کی چیز جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر، تو نظر آنے والی چیز ہے، اس سے بھی انسان جو ہے نا پاکی حاصل کر لے، اس کو بھی دھو دے تو یہ طہارت حاصل ہو جائے گی۔ طہارت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ ظاہر ہے پانی سے حاصل ہوتی ہے، لہذا آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پانی کی بحث فرما رہے ہیں اور اس میں پانی کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَأَقْسَامُ الْمَاءِ ثَلَاثَةٌ، پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پر پانی کی انہوں نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم احدها طہور، پہلی قسم کیا ہے؟ اس کا نام ہے طہور۔ والثانی طاہر، الثانی طاہر، دوسری قسم کا نام ہے طاہر۔ الثالث نجس، اور تیسری قسم کا نام ہے نجس۔ یہ ابتدائی طور پر 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد جو پہلی قسم ہے طہور، اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ ماء طہور کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ، ماء طہور وہ ہے جو اپنی خلقت کے اوپر، اپنی اصل کے اوپر، یعنی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے پانی کو پیدا کیا ہے اپنی اصل شکل میں، وہ اس کے اوپر باقی ہو، تو کہا جائے گا کہ پانی اپنی خلقت کے اوپر باقی ہے، اور یہی ماء طہور ہے۔ پانی کی خلقت کیا ہے؟ پانی کو اللہ رب العزت نے 3 وصف دیے ہیں، 3 اوصاف، 3 صفتیں دی ہیں۔ پانی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، پانی کا اپنا جو ہے نا ایک رنگ ہوتا ہے، پانی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر کسی پانی میں پائی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے پانی جو ہے نا اپنی خلقت کے اوپر باقی ہے۔ ایسا پانی، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ایسا پانی یرفع الحدث ویزیل الخبث، ایسے پانی سے آپ دونوں قسم کی جو طہارتیں ہیں، طہارت معنوی بھی اور طہارت حسی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یرفع الحدث، یہ جو حدث ہے اس کو بھی رفع کرتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ بے وضو ہے تو اس پانی سے وضو کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کسی کو غسل کرنا ہے تو غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو یزیل الخبث، یہ اس کو بھی زائل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ وَهُوَ 4 أنواع، اس ماء طہور کی آگے 4 قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اس ماء طہور کی آگے 4 قسمیں بیان فرما رہے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے چاروں کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عبارت کے اوپر آتے ہیں۔ ان 4 قسموں کا ماء طہور کی، یاد رکھیں یہ ماء طہور کی یعنی جو پانی کی پہلی قسم ہے اس کی 4 قسمیں ہیں آگے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے جس کا استعمال حرام ہے۔ دوسری قسم جس کا استعمال بالغ مرد کے لیے اور خنثی یعنی ایسا بندہ جو کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جس کو ہماری زبان میں ہیجڑا کہتے ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ استعمال نہیں کر سکتا اپنی پاکی حاصل کرنے کے لیے، وضو کے لیے یا کس کے لیے؟ غسل کے لیے۔ البتہ جو عورت ہے وہ اس سے پاکی حاصل کر سکتی ہے، اس سے وضو بھی کر سکتی ہے، وہ اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اس سے جو ہے نا وہ غسل بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری قسم جو ہے، تیسری قسم پانی کی ہے جو کہ یعنی اسی ماء طہور کی، ایسا پانی جو کہ مکروہ ہے، بغیر ضرورت کے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور چوتھی قسم ہے ماء طہور کی جس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے، اور یہی اصل ماء طہور ہے، یہی اصل ماء طہور ہے کہ جس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے۔ اب عبارت کے اوپر آتے ہیں، ان 4 قسموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ 4 أنواع، یہ ماء طہور 4 قسموں پر ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماء يحرم استعماله، پہلا پانی وہ ہے جس کا استعمال حرام ہے، جس کا استعمال کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی استعمال حرام ہے، پانی حرام نہیں ہے، پانی کو کچھ بھی نہیں ہوا، استعمال اس کا حرام ہے۔ وہ کیسا پانی ہے؟ درمیان میں جو عبارت ہے یہ اس پانی کا حکم بیان کر رہے ہیں، یہ اس قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ الْخَبَثَ، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو عبارت ہے ادھر چلے جائیں، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُبَاحًا، اس کے ساتھ جو ہے نا پہلی عبارت کو لگا دیں، تو پھر بات جو ہے نا صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو پہلی قسم ہے ماء يحرم استعماله، ایسا پانی جس کا استعمال حرام ہے،
وہ کون سا پانی ہے جس کا استعمال حرام ہے؟ فرمایا وَهُوَ مَا لَيْسَ مُبَاحًا، وہ پانی جو کہ مباح نہیں ہے. ہاں مباح نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی چوری کردہ پانی ہے، یا جو ہے نا غصب کردہ پانی ہے، کسی سے غصب کیا گیا ہے. تو غصب اور چوری میں جو ہے فرق کیا ہے؟ چوری جو ہے نا وہ چپکے سے کی جاتی ہے، ہاں کوئی کمزور بندہ بھی جو ہے وہ کسی طاقتور بندے سے کر سکتا ہے. لیکن جو غصب ہوتا ہے وہ بزور بازو ہوتا ہے، وہ کسی سے آپ زبردستی اور اپنا جو ہے نا زور بازو آزما کر جو ہے نا کسی سے اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا غصب وہ کرتے ہیں، تو اس کو غصب کہا جاتا ہے. تو ایسا پانی جو کہ چوری کا ہو یا جو ہے نا غصب شدہ ہو، وہ پانی مباح نہیں ہوتا، اس کا استعمال حرام ہے. لیکن پانی کو کچھ نہیں ہوا، پانی طہور ہے اب بھی. لہذا اگر اس کا مالک اسی پانی کو استعمال کرے گا تو استعمال حرام نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ مالک خود تو استعمال نہیں کرتا، ہاں آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ استعمال کریں، تب بھی ٹھیک ہوگا. لہذا پانی کو کچھ نہیں ہوا. ہاں تو ایسا پانی کہ جو مباح نہ ہو، اس کا استعمال حرام ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں کچھ کر سکتا ہے. ہاں طہارت معنوی یا طہارت حسی میں کوئی چیز اس سے ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے. طہارت معنوی جو ہے یعنی جو وضو ہے یا غسل، وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن طہارت حسی اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. فرمایا ولا يرفع الحدث، یہ حدث کو رفع نہیں کرتا، یعنی آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے، لیکن ويزيل الخبث، یہ نجاست کو زائل کر سکتا ہے. اگر کسی بندے کے پاس یہ حرام کا پانی ہے جو کہ مباح نہیں ہے، غصب والا اور چوری والا پانی ہے، اور اس کے کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے بدن کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، اور اس کو استعمال کر کے وہ نجاست کو ہٹا لے جائے، تو نجاست جو ہے نا وہ ہٹ جائے گی، اس کا بدن اور کپڑے پاک ہو جائیں گے. البتہ اس سے وضو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا. ماء طہور کی دوسری قسم وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والانثى، ماء طہور کی دوسری قسم وہ ہے جو کہ عورت کے حدث کو تو رفع کرتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بالغ مرد اور خنثی اس کے حدث کو رفع نہیں کرتا. یعنی کوئی عورت اگر اس پانی سے وضو کرتی ہے، غسل کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. لیکن بالغ مرد کرے گا تو نہیں ہوگا. کیا مطلب بالغ مرد کا؟ یعنی اگر بچہ کرے گا تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتہ ہے جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو قسم کی جو ہے نا وہ قیودات ہوتی ہیں جو تعریفات میں جو ہے نا لگائی جاتی ہیں. بعض قیود ایسی ہوتی ہیں جن کو قیود احترازیہ کہا جاتا ہے، اور بعض اتفاقی قسم کی ہوتی ہیں، ہاں کہ ان سے کسی چیز کا احتراز مقصود نہیں ہوتا، کسی چیز سے بچنا مقصود نہیں ہوتا، کسی چیز کو داخل کرنا یا نکالنا مقصود نہیں ہوتا. تو قیود احترازیہ جو ہوتی ہیں ان سے کسی چیز کو داخل کرنا یا کسی چیز کو نکالنا مقصود ہوتا ہے. نکالنا مقصود ہوتا ہے، احتراز مانا کسی چیز سے بچنا، تو کسی چیز سے بچنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کو بتا دیا کہ للرجل البالغ، کہ بالغ مرد جو ہے نا ایسے پانی سے وہ وضو اور غسل نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ اگر نابالغ مرد ہوگا تو اس کا بھی ہو جائے گا، جس طرح عورت کا ہو جائے گا اسی طرح نابالغ مرد کا بھی ہو جائے گا. والخنثى، اسی طرح جو خنثى ہے، ہجڑا ہے، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ بھی ایسے پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتا، اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا. ایسا کون سا پانی ہے بھائی صاحب؟ ہاں اس کی تعریف بھی بتا دو، ہاں کچھ وضاحت کر دو. تو فرماتے ہیں اس کی وضاحت یہ ہے وَهُوَ، یہ ایسا پانی ہے، یہ ایسا ماء طہور ہے ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، یہ ایسا پانی ہے کہ جس سے کوئی مکلف عورت، یعنی مکمل اور مکلف اور بالغ عورت جو ہے نا اس سے کیا کرتی ہے؟ حدث سے طہارت کاملہ حاصل کرتی ہے. یہ جو خلط کا لفظ آیا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ خلوت کر لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حمام کے اندر یا اس کے اندر باتھ روم کے اندر گھس جائے اور اندر سے جو ہے نا کنڈی جو ہے نا لگا لے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پانی استعمال کر لے اور اس کو وہ پانی جو ہے نا جمع کر لے اور پھر جو ہے نا اس کی یہ کیفیت بنے گی. نہیں، بلکہ یہ جو قید ہے اتفاقی ہے، خلط والی. ہاں مطلب یہ کہ عورت اس کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کر لیتی ہے اور اس سے طہارت کاملہ حاصل کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی پانی ہے جس سے کسی بالغ عورت نے، مکلف عورت نے طہارت کاملہ حاصل کی ہے، حدث سے، یعنی اس کا وضو نہیں تھا یا اس کا غسل نہیں تھا، تو وضو کر لینا یہ بھی طہارت کاملہ ہے، غسل کر لینا یہ بھی طہارت کاملہ ہے. ایسا ہوا ہے تو ایسے پانی کو دوبارہ دوسری عورت استعمال کر سکتی ہے، بالغ مرد اور خنثی استعمال نہیں کر سکتا. اب اس میں دو قیدیں آئی ہیں، دونوں احترازی ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرمایا لطہارت کاملۃ، عورت اس پانی کو استعمال کرے لیکن کس کے لیے؟ طہارت کاملہ کے لیے. کیا مطلب ہو گیا؟ اگر کوئی عورت پانی استعمال کرتی ہے لیکن اس سے طہارت کاملہ حاصل نہیں کرتی، وضو کیا لیکن نامکمل وضو کیا، اس کا کوئی رکن چھوڑ دیا، تو طہارت کاملہ نہیں ہوئی نا. لہذا اب بھی یہ پانی مرد کے لیے جائز ہوگا، خنثی کے لیے جائز ہوگا، اس لیے کہ اس سے طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوئی. طہارت کاملہ تو تب حاصل ہوتی جب تمام ارکان کے ساتھ، تمام فرائض کے ساتھ جو ہے نا وضو جو ہے نا وہ مکمل کر لے. اور دوسری شرط جو احترازی ہے وہ کیا ہے؟ عن حدث، کہ عورت نے جو پانی استعمال کیا ہے وہ حدث زائل کرنے کے لیے استعمال کیا ہو، وہ بے وضو تھی یا اس کے اوپر غسل واجب تھا تب اس نے استعمال کیا ہو، تو کیا نام ہے، اس پانی کا یہ حکم ہوگا. لیکن اگر عورت نے اس سے وضو کیا ہے، وضو کیا ہے صرف کس کے لیے کیا ہے؟ تبرید کے لیے کیا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا نشاط حاصل کرنے کے لیے. اس کا پہلے سے وضو تھا، وہ کہتی ہے نماز پڑھ لوں، نیا وضو کر لوں تاکہ خوب جو ہے نا وہ نشاط حاصل ہو جائے اور تھوڑی سی چست ہو جاؤں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا نماز پڑھ سکوں. ٹھیک ہے. یا یہ کہ سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ عورت وہ کرتی ہے، وضو کرتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے وضو فرمایا کرتے تھے. اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پانچوں نمازیں ایک وضو سے کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا تھوڑا سا تعجب ہوا اور پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت کے اوپر جو ہے نا شاق نہ ہو. ٹھیک ہے میرے محترم دوستو. تو وضو یا غسل کیا ہو عورت نے حدث سے کیا ہو، اگر صرف تبرید کے لیے غسل کیا یا وضو کیا یا سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے وضو کیا یا غسل کیا تو اس پانی کا وہ حکم نہیں ہوگا. اس پانی سے اگر بندہ مرد، بالغ مرد اور خنثی وضو کرے گا تو کر سکتا ہے، غسل کرے گا تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے حدث جو ہے نا وہ زائل نہیں ہوا. سمجھ آگے میرے محترم دوستو؟ یہ ہے قید احترازی. لہذا بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تیسری قسم ماء طہور کی، وماء یکرہ استعمالہ مع عدم الاحتیاج الیہ. تیسری قسم ماء طہور کی یہ ہے، وہ پانی ہے کہ جس کا استعمال مکروہ ہے بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے، یعنی حاجت نہیں ہے پھر بھی استعمال کر رہے ہیں. نارمل پانی اور صحیح پانی جس کے اندر جو ہے نا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ موجود ہے، اس کے باوجود آپ ایسا پانی استعمال کر رہے ہیں جو کہ آگے آ رہا ہے، تو کہا کہ یہ مکروہ ہے. اس کا استعمال کیا ہوگا؟ مکروہ ہے. لیکن اگر ضرورت ہے، نارمل پانی یا عام پانی جو ہے نا آپ کے پاس نہیں ہے اور یہی ایک آپشن ہے کہ آپ اسی پانی کو استعمال کریں، تب یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. کون سا پانی بغیر ضرورت کے استعمال کرنا جو ہے نا مکروہ ہے؟ اس کی چند صورتیں آگے بیان فرما رہے ہیں. نمبر 1، وَهُوَ مَاءُ بِئْرٍ بِمَقْبَرَةٍ، ایسا پانی، ایسے کنویں کا پانی جو کہ قبرستان میں ہو. قبرستان میں کوئی کنواں ہے اور اس کا پانی ہے تو ان حضرات کے نزدیک ایسے پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے بغیر ضرورت کے، جبکہ آپ کے پاس، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا، وَمَاءٌ اشْتَدَّ حَرُّهُ أَوْ بَرْدُهُ، اور اسی طرح ایسے پانی کا استعمال کرنا بھی بغیر ضرورت کے مکروہ ہوگا جو کہ بہت زیادہ گرم ہے اور بہت زیادہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، جس کی گرمی یا جو ہے نا جس کی برودت بہت سخت ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی ہے، تب بھی اس کا استعمال کرنا مکروہ ہوگا. کیوں مکروہ ہوگا؟ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، پانی کے اندر اسباغ جو ہے نا ضروری ہوتا ہے کہ ہر عضو کو پورا جو ہے نا پانی پہنچائے. تو جب ایک پانی جو ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا یا بہت زیادہ گرم ہوگا تو انسان جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا پانی نہیں پہنچاتا جس طریقے سے اگر ایک نارمل پانی موجود ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کہ انسان کو اگر پہنچاتا بھی ہے اس کے باوجود اگر بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے
اور بہت زیادہ گرم پانی سے آپ وہ کر رہے ہیں، اسباغ بھی کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے جو ہے نا وضو کر رہے ہیں اور ہر عضو کو اچھی طرح پانی پہنچا رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو تکلیف تو ہوگی نا. تو شریعت آپ کو تکلیف تو نہیں دینا چاہتی، انسان کو تکلیف دینا تو مقصد نہیں ہے. لہذا نارمل پانی آپ کے پاس موجود ہے، اب کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ لہذا مکروہ ہے. ہاں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی اور بہت زیادہ گرم پانی بھی مکروہ ہوگا. یا تو آپ اسباغ نہیں کریں گے، یا اگر اسباغ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. او سخن بنجاست، یا ایسا پانی جسے نجاست کے ساتھ جو ہے نا گرم کیا گیا ہے، نجاست کے ساتھ گرم کیا گیا ہے. ہاں، یہ جو بول و براز ہے اس کے نیچے رکھ کر اس سے اس کو جو ہے نا وہ گرم کیا گیا ہے، تب بھی مکروہ ہے. اس لیے کہ کم از کم تھوڑی تھوڑی اس کی جو ہے نا وہ جو بدبو ہے پانی کے اندر محسوس ہوگی. ہاں، تو پانی تو ہوگا طہور، لیکن اس کا استعمال اس حالت میں مکروہ ہے. او بمغصوب، یا پانی کو جو ہے نا وہ گرم کیا گیا ہے غصب کی ہوئی چیز کے ساتھ، لکڑیاں ہیں غصب کی ہیں، یا جو ہے نا چوری کا گیس ہے، گھر کے اندر جو ہے نا گیس آ رہا ہے، وہ چوری کا کنیکشن جو ہے نا آپ نے لگایا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ یا کسی کی چوری کی ہوئی جو ہے نا وہ ہیں لکڑیاں ہیں، تو ایسا پانی جو کہ چوری کی چیز سے جو ہے نا گرم کیا گیا ہو، اس سے بھی جو ہے نا غسل یا وضو کرنا مکروہ ہوگا بغیر ضرورت کے. اگر کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا تب تو ٹھیک ہوگا. او استعمل فی طہارت لم تجب، یا ایک صورت یہ ہے کہ ایسا پانی جو کہ ایسی طہارت کے اندر استعمال ہوا جو کہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھی. ہاں، جیسے ایک بندے کو وضو تھا، اس کے بعد اس نے وضو کے باوجود اس نے جو ہے نا اوپر وضو کر رہا ہے، کس کے لیے؟ تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، یا نشاط اور چستی حاصل کرنے کے لیے، یا سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے. تو یہ جو وضو تھا آپ کے اوپر واجب نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں، تو اس کا جو استعمال شدہ پانی ہوگا یہ کیسا ہوگا؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ بغیر ضرورت کے اس کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہوگا. او فی غسل کافرین، آخری صورت یہ آ گئی کہ ایسا پانی نہیں، آخری نہیں ہے بلکہ آگے بھی ہے. او فی غسل کافرین، ہاں، یا ایسا پانی ہے جو کہ کافر کے غسل کے لیے استعمال ہوا ہے، کافر کے غسل کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ایسے پانی کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہوگا. عجیب مسئلہ ہے، سبحان اللہ، انسان حیران رہ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بندہ، مسلمان مرد کسی پانی سے وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نا دوبارہ غسل اور وضو جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے، وہ پانی کی دوسری قسم طاہر کے حکم میں آ جاتا ہے. ہاں، کہ جسے وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی کافر آدمی غسل کرتا ہے تو ایسا پانی بغیر ضرورت کے اس کا استعمال تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس سے وضو کرے گا تو وضو یا غسل کرے گا تو وہ ہو جائے گا. عجیب بات نہیں ہے کہ کافر نے غسل کیا، ہاں، اس سے آپ کا وضو اور غسل ہو گیا اس کے استعمال شدہ پانی سے، لیکن مسلمان کا جو ہے استعمال شدہ پانی اس سے نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے محترم دوستو، وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان جو غسل یا وضو کرتا ہے وہ نجاست کو زائل کرنے سے وضو کرتا ہے. لہذا جب اس نے پانی استعمال کیا تو اس نے اس پانی سے نجاست اور کو جو ہے نا وہ زائل کیا، پانی وہ مستعمل ہو گیا. لیکن کافر جو غسل کرتا ہے، کافر کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ہاں، ان کے ہاں تو وضو کے لیے اور غسل کے لیے نیت بھی معتبر ہے، تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو غسل کر رہا ہے وہ بغیر مقصد کے کر رہا ہے، اس سے وہ پہلے بھی ناپاک تھا، اب بھی ناپاک ہوگا. پانی نے کوئی اثر وہاں پر نہیں کیا، تو پانی کو کچھ بھی نہیں ہوا. پانی اس نے استعمال کر لیا، لیکن پانی سے نہ اس کی نجاست زائل ہوئی، نہ جو ہے نہ طہارت حسی جو ہے نا اس کی زائل ہوئی، نہ طہارت معنوی حاصل ہوئی. تو چونکہ اس کا حدث اس سے زائل نہیں ہوا تو پانی کو بھی کچھ نہیں ہوا، پانی وہی پانی رہا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. لہذا ایسا پانی اگر آپ اس سے وضو یا غسل کرتے ہیں تو وضو غسل ہو جائے گا، اگرچہ وہ مکروہ ہوگا. ہاں، بغیر ضرورت کے آپ استعمال کریں گے. اور اگر بغیر ضرورت کے آپ استعمال اگر ضرورت کی وجہ سے آپ استعمال کر رہے ہیں تو تب مکروہ بھی نہیں ہوگا کہ اور آپشن آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، صرف یہ غسل کافر والا جو ہے نا وہ پانی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایک صورت یہ ہے او تغیر بملح مائی، ایسا پانی
جو کہ تبدیل ہو گیا ہو، ہاں کس سے؟ ملح مائی سے، پانی کا جو نمک ہوتا ہے، سمندر والا جو پانی ہوتا ہے اس سے آپ سمجھ لیں کہ وضو کرنا یا غسل کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، بغیر ضرورت کے۔ نارمل پانی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ جو ہے نا جا کر سمندر والے پانی سے وہ کرتے ہیں، ہاں، لیکن اگر نارمل پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ اس سے پھر سمندر والے پانی سے آپ وضو یا غسل کر سکتے ہیں۔ یہ ملح مائی اور پانی والا نمک ہوتا ہے۔ ایک نمک ہوتا ہے جو کہ ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ کھانے والا نمک، یہ بھی قید احترازی ہے، ٹھیک ہے، ملح مائی قید احترازی ہے، لہذا کھانے والا نمک اگر کسی پانی کے اندر جو ہے نا ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے انسان وضو یا غسل کرتا ہے تو اس سے وضو یا غسل ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا او بما لا یمازجہ، فرمایا یا جو ہے نا انسان جو ہے نا ایسے پانی سے وضو کرتا ہے جو کہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پانی کیا ہو گیا ہے؟ پانی کے اندر جو ہے نا تبدیلی آ گئی ہے، بما ایسی چیز سے لا یمازجہ جو کہ پانی کے اندر مکس نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں ہیں آپ پانی کے اندر ڈالیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پانی کے اندر آپ نے کوئی چیز ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی کے اندر آپ ڈالیں تو ان کا وجود تب بھی باقی ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، ہاں۔ جیسے کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثلا آپ نے پانی کے اندر کوئی آئل ڈال دیا، تیل ڈال دیا، گھی ڈال دیا، ہاں، یا جو ہے نا کوئی لکڑی وغیرہ ڈال دی، ہاں، تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، صاف نظر آ رہی ہوتی پانی کے اندر، ٹھیک ہے۔ فرمایا اسی طرح ایسا پانی جو کہ تبدیل ہو گیا ہے، تغیر بما لا یمازجہ، جو کہ تبدیل ہو گیا ہے ایسی چیز سے جو کہ اس کے اندر جا کر گڈ مڈ نہیں ہوتی، مکس نہیں ہو جاتی، خلط ملط نہیں ہو جاتی، ہاں۔ وہ کیا چیزیں ہیں بھائی صاحب ہمیں بتا دیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کتغیرہ بالعود القماری، جیسے کہ پانی کا متغیر ہو جانا، بدل جانا عود کے ساتھ، ہاں، عود نہیں ہوتی جو کہ جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، ہماری مساجد میں الحمدللہ جلائی جاتی ہے، ہاں، خوشبو کے لیے۔ تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے، مسجد میں اللہ کا گھر ہوتا ہے، انسان جو ہے نا تھوڑی سخاوت کرے، اگر تھوڑی سی جو ہے نا خوشبو مسجد میں لے آتا ہے تو اچھی بات ہے، ہاں۔ یہاں پر الحمدللہ مساجد میں باقاعدہ اہتمام سے ہر مسجد میں عود اور بخور جو ہے نا جلائی جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کا ماحول ہوتا ہے، تو خوشبودار ہونا چاہیے۔ لہذا ایسا پانی جو کہ تبدیل ہو گیا ہو بالعود القماری، عود کے ساتھ، عود اس کے اندر پانی کے اندر ڈالی، القماری یہ قید اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے۔ عود قماری جو ہے نا ہندوستان کی عود تھی، غالباً یہ قماری ان نے لکھا ہے، یہاں کے تو شیوخ فرماتے ہیں کہ قماری وہاں کا کوئی شہر ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شہر نہیں ہے بلکہ یہ کمار سے ہے شاید، ہاں۔ تو ہندوؤں کے نام ہوتے ہیں نا کمار، فلاں کمار، تو یہ کمار سے منسوب جو ہے نا کوئی عود ہوگی، عود کا کوئی تاجر ہوگا، کوئی کمار، تو اس سے شاید جو ہے نا وہ منسوب ہے، وہ کمار سے کماری پھر قماری بن گیا، سمجھ آ گئی۔ بہرحال یہ ہندوستان کی عود، کوئی بھی عود ہو تو اس سے جو پانی کے اندر جو ہے نا اس کو ڈال دیا جائے تو وہ پانی کے اندر مکس نہیں ہوتی، نظر آ رہی ہوتی ہے، لہذا ایسے پانی سے آپ جو ہے نا وہ کریں گے، پاکی حاصل کریں گے تو مکروہ ہوگا بغیر ضرورت کے اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ وقطع الکافوری، اسی طرح خوشبو جو کافور ہوتی ہے وہ آپ پانی کے اندر اس کے ٹکڑے ڈالتے ہیں تو وہ بھی مکس نہیں ہوتی۔ والدہنی، اسی طرح جو ہے نا وہ تیل ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، ہاں، گھی ہوتا ہے، یہ بھی مکس نہیں ہوتا۔ تو ایسا پانی جو ان چیزوں کے ساتھ متغیر ہو گیا ہو، یہ چیزیں آپ ڈالیں گے تو ان کا وجود باقی رہے گا، پانی متغیر ہو جائے گا، ہاں۔ ایسے پانی سے آپ کا غسل کرنا یا وضو کرنا مکروہ ہوگا اگر بغیر ضرورت کے ہے۔ ماء طہور کی چوتھی قسم بیان فرما رہے ہیں، ولا یکرہ، ہاں، ماء زمزم، ولا یکرہ ماء زمزم، نہیں، ہاں، یہ چوتھی قسم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ولا یکرہ ماء زمزم الا فی ازالۃ الخبث۔ ماء زمزم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ماء زمزم کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز میں اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کس میں؟ الا فی ازالۃ الخبث، نجاست اور گندگی کے زائل کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماء زمزم بہت محترم ہے،
اس کے احترام کے لیے، اس کے اعزاز کے لیے، اس کے اکرام کے لیے آپ اس سے نجاست زائل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس کے بعد ماء طہور کی چوتھی قسم بیان فرما رہے ہیں، وَمَاءٌ لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ، یہ اصل ماء طہور ہے۔ یہ چوتھی قسم جو لائے ہیں ماء طہور کی، یہ ہے اصل ماء طہور۔ وَمَاءٌ لَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ، ایسا پانی جس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے۔ وہ کون سے پانی ہے؟ تو فرمایا کماء البحر، کماء البحر، جس طرح کے کیا نام ہے نہروں کا پانی ہوتا ہے اور دریاؤں کا پانی ہوتا ہے، والآباری اور کنووں کا پانی ہوتا ہے، والعیونی اور چشموں کا پانی، قدرتی جو چشمے ہوتے ہیں، والانہاری اور نہروں کا پانی، اور والحمامی، والحمام، اور اسی طرح کس کا پانی؟ حمام کا پانی۔ تو آج کل کی عربی میں حمام جو ہے نا باتھ روم کو کہتے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے میرے محترم دوستو، اس سے حمام خاص حمام مراد ہے جو کہ آج کل کے ماڈرن زمانے میں بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان پیسے دے کر وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر خوب جو ہے نا گرم پانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں لوازمات، اور انسان کی خوب جو ہے نا صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ماء طہور کی اصل قسم میں شامل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں دوسری خرافات نہ ہو، ستر عورت جو ہے نا اس میں ہو، وہ تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ باقی اگر تمام چیزوں کا جو ہے نا لحاظ ہے تو یہ پھر خرابیاں بھی نہیں ہوں تو یہ گناہ بھی نہیں ہوگا، اور پانی تو حمام کا، اس طرح کے حمام کا پہلے بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عام حمام مراد نہیں ہے جس کو عربی میں آج کل جو ہے نا وہ حمام کہتے ہیں، یعنی باتھ روم کو، وہ مراد نہیں ہے، وہ خاص حمام مراد ہے جس میں باقاعدہ صفائیاں ہوتی ہیں، قسم قسم کے صابن ہوتے ہیں، قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میل زائل کرنے کے لیے، اور جو ہے نا گرم پانی اور حساب کتاب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ والمسخن بالشمس، اور اسی طرح ایسا پانی جو کہ سورج کے ساتھ جو ہے نا کیا ہو گیا ہو، گرم ہو گیا ہو، سورج کی تپش کے اندر جو ہے نا وہ گرم ہو گیا ہو، ایسے پانی کا استعمال کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ گرم علاقوں میں مسجد کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، پاکستان کے گرم علاقوں میں، یہاں کے گرم علاقوں میں کتنا پانی سخت ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا وضو اس سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بغیر کراہت کے جائز ہے۔ والمتغیر بطول المکث، اسی طرح ایسے پانی جو کہ تبدیل ہو گیا ہو، کیوں تبدیل ہوا ہے، کیوں اس کے اندر تبدیلی آئی ہے؟ بطول المکث، زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ پانی جب کسی کنویں میں، کسی ٹینکی میں اور کسی حوض وغیرہ میں زیادہ دیر تک اور زیادہ وقت تک جو ہے نا وہ ٹھہرا رہتا ہے، اور جو ہے نا اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا اور استعمال نہیں کیا جاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا تغیر و تبدل آ جاتا ہے، اس کا رنگ وغیرہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ ہے تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ او بالریح من نحو میتۃ، یا ایسا پانی ہے جس کے اندر جو ہے نا تغیر اور تبدل آ گیا ہے، پانی تبدیل ہو گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، کیسے آئی ہے؟ بالریح، ہوا سے تبدیلی آئی ہے، لیکن ہوا کہاں سے ہو کر آ رہی ہے؟ من نحو میتۃ، مردار سے ہو کر آ رہی ہے، مردار کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی یہاں پر کنواں ہے، حوض ہے، پانی کا کنواں ہے، کنواں نہیں حوض ہے، یا جو ہے نا ویسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، گڑا ہے پانی کا، اور اس کے اندر جو ہے نا پانی جمع ہے، اور ادھر سائڈ کے اوپر جو ہے نا مردار پڑے ہوئے ہیں، گدے وغیرہ یا اور کوئی جانور جو ہے نا وہ مردار پڑے ہوئے ہیں، اور ہوا جو ہے نا ان کو ٹچ کر کے آتی ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر تو پانی کے اندر ہوگا، لیکن یہ اثر، یہ جو وہ ہے، یہ جو ہوا سے ہو کر جو اثر پانی کے اندر آئے گا، بو وغیرہ کا، بدبو وغیرہ کا، یہ پانی کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا، پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کراہت کے، ٹھیک ہے۔ اچھا فرمایا ایسا پانی بھی مکروہ نہیں ہے۔ او بما یشق صون الماء عنہ، ایسا پانی بھی مکروہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز گر گئی ہے کہ جس سے حفاظت ممکن نہیں ہے، یا جس سے حفاظت جو ہے نا مشکل ہے، یشق مانا مشکل ہے، او بما، یا جو ہے نا پانی تبدیل ہو گیا ہے، بما ایسی چیز سے، یشق صون الماء عنہ، کہ جس سے پانی کا محفوظ رکھنا وہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یشق مانا مشکل ہے، صون مانا محفوظ رکھنا، حفاظت، کہ جس سے پانی کی حفاظت جو ہے نا مشکل ہے، ایسی اگر کوئی چیز پانی کے اندر گر جاتی ہے اور اس سے پانی کے اندر جو ہے نا تغیر و تبدل آ جاتا ہے، تو تب بھی ایسے پانی کا استعمال مکروہ نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے پانی کو ہم جو ہے نا
وہ محفوظ نہیں رکھ سکتے. فرمایا کطحلبن، جیسے پانی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہری ہری چیز بن جاتی ہے جس کو تلچھٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا آتے ہیں، میں تو سادہ پٹھان ہوں، مجھے پتہ نہیں میری اردو کیسی ہے، سمجھ آ گئی. تو وہ جو تلچھٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، آپ نے ہرا ہرا دیکھا ہوگا، پانی میں زیادہ کھڑا ہو تو وہ بن جاتا ہے. تو فرمایا اس طرح کی چیز، تو اس سے جو ہے نا پانی کی حفاظت ممکن نہیں ہے. ہاں یہ لازماً جو ہے نا یہ ٹینکی میں حوض میں ایک وقت کے بعد جو ہے نا بن جاتا ہے. وورق شجر، اسی طرح اگر پانی کھلا ہوا پانی ہے، کھلا ہوا حوض ہے، کھلی ہوئی ٹینکی ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے نا درخت وغیرہ ہیں، ان کے پتے اگر اس میں گر جاتے ہیں تو ایک ایک پتے کو تو نہیں روکا جا سکتا نا، ٹھیک ہے. تو پانی جو ہے نا اس تالاب کے اندر، اس حوض کے اندر، یہ درخت کے پتے اگر گر جاتے ہیں تو یہ بھی پتے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے نا یشق صون الماء عنہ، کہ ان سے جو ہے نا پانی کی حفاظت جو ہے نا مشکل ہوتی ہے. فرمایا ایسا پانی بھی مکروہ نہیں ہوگا. لیکن یہ دونوں چیزیں اگر خود جو ہے نا کوئی بندہ جا کر، یہ طحلب بھی اور ورق شجر یعنی درخت کے پتے بھی، اگر خود کوئی جو ہے نا بندہ جا کر پانی کے اندر رکھ لیتا ہے تو پھر تو ضرور جو ہے نا مکروہ ہوگا. ہاں یعنی اس سے پھر چینجنگ آئے گی تو ضرور جو ہے نا مکروہ ہوگا. ہاں فرمایا آگے ما لم یوضع، جب تک کہ یہ دونوں چیزیں یعنی طحلب اور ورق شجر، یہ دونوں چیزیں پانی کے اندر رکھ نہیں دی جاتی. اگر کوئی بندہ خود جا کر کسی کو شوق ہے پانی کے اندر وہ رکھ لیتا ہے تو پھر تو اور بات ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ماء طہور کی پہلی قسم، اور سبق جو ہے نا بہت لمبا ہو گیا. اللہ رب العزت جو ہے نا اس سے مختصر انداز میں اور اچھے انداز میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اپنے کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. اچھے علماء جو ہے نا شاید اس کو بہت کم وقت میں اور جو ہے نا کم الفاظ میں زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس کے بعد والا سبق جو ہے نا وہ ماء طاہر، پانی کی جو دوسری قسم ہے ماء طاہر اور نجس کے بارے میں ہوگا.